کہ وہ بینچ بنائیں. یہ تو صرف اللے تللے ہیں اس کو التوا کرنے کے لیے, اس کو لمبا کرنے کے لیے. وہ ہر جتن کریں گے, ہر کاوش کریں گے, پہلے بھی انہوں نے کی تھی. کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. اگر کوئی نئی بات ہوتی تو میں جب اچنبھا بھی ہوتا اور میں حیران بھی ہوتا. مجھے کوئی ایسی حیرت نظر آ رہی ہے. نئی بات ہوتی کیا نظر آ رہی ہے؟ نئی بات یہ نظر ہوتی آ رہی ہے کہ یہ سارے جیل میں جائیں گے, توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے, اور وہی ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے. سر, آپ گورنمنٹ کے تابع ہیں اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ فل بینچ بننا چاہیے, جبکہ آپ کی جو لائن ہے وہ ذرا ڈفرینٹ لگ رہی ہے. آپ ان کے میں آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں, اور دوسری بات یہ ہے, یہ غلط فہمی نکال دیں. حکومت پی ڈی ایم کی ہے, محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, اور ان کی کابینہ کا فیصلہ ہے. اس لیے ہماری پارٹی کی جہاں تک تعلق ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی, کوئی ایسا ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میٹنگ نہیں ہوئی جس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہو. اچھا, کھوسا صاحب آپ کابینہ میں بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ حکومت کا حصہ بھی ہیں, بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ بھی ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیٹاگوریکلی سامنے آ کر بیان دینا نہیں چاہیے؟ دیکھیں, جہاں تک وزیر خارجہ کا تعلق ہے, یقیناً چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک پاکستان کو آئسولیشن سے نکال کے کلیکٹرز میں ایک جو ہے بالکل گلوبلائزیشن میں لے کر آئے ہیں. ان کی کارکردگی پر ساری میں سمجھتا ہوں فخر کی بات ہے. لیکن جہاں تک فیصلے ہیں یہ جو ہو رہے ہیں, یہ کابینہ شہباز شریف کی ہے, ایڈمنسٹریشن اس کی ہے. یہ جتنا جبر اور کیا جا رہا ہے, رانا ثناء اللہ کی زبان دیکھیں, اس نے خانہ جنگی کی طرف پاکستان کو دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ جو ہے کہتا ہے کہ یا تم ہوگے یا ہم ہوں گے. کسی مرحلے پہ آپ کابینہ سے علیحدہ ہو سکتے ہیں, کسی مرحلے پہ آپ کابینہ سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. سر کسی مرحلے پہ آپ کابینہ سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. سر, یہ واضح طور پر دوغلاپن نظر آ رہا ہے کہ اچھے فیصلے پیپلز پارٹی کے حق میں, خراب فیصلے صرف ذمہ دار نون لیگ. اطاعت تو آپ کا بھی ہے, یہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے. اور کسی مرحلے پہ کابینہ سے علیحدہ ہو سکتے ہیں آپ. دیکھیں, ابھی تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چل رہا ہے. سپریم کورٹ نے اگر تو ہمیں توقع ہے کہ سپریم کورٹ جسٹس منیر والا وہ دہرائے گی نہیں, اور سپریم کورٹ سے ہمیں بہت توقعات ہیں کہ آئین کی یہ ضامن ہے, اور آئین کو یہ پورا مینوان تسلیم کروائے گی, اور اپنا جو ہے آئین کے مطابق ہی معاملات ہوں گے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ آئین سے ماورا ہمیں کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی, اور یہی چیز جو ہے حضرت زرداری صاحب نے بھی کہی ہے, صدر زرداری صاحب نے, کہ آئین سے ماورا ہم کسی حل کو استعمال ایکسیپٹ نہیں کریں. یہ پیپلز پارٹی کی میراث ہے, کیا آج ہماری کے لیے ہم سارے کھڑے ہوں گے, پیپلز پارٹی والے ایک آواز ہوں گے؟ میں تو ہوں, میں تو آئین کے ساتھ ہوں, اور آئین بالکل میں سمجھتا ہوں آئین ہی ہماری ضمانت ہے کہ ہمیں متحد بھی رکھا ہوا ہے. کھوسا صاحب, یعنی 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ 100% ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے جو آئین کہتا ہے. آئین کی یہ آپ کا ذاتی بیان ہے یا پارٹی کے بیان پر بات کریں آپ؟ پارٹی کا بھی یہی ہے کہ آئین سے ماورا ہم کوئی ایسا ایکسیپٹیبل نہ ہوں گے, نہ اس کا. لیکن بلاول بھٹو یا آصف زرداری صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا. کبھی انہوں نے اس کے برعکس کہا ہے کہ آئین سے ماورا فیصلہ ہمیں قبول ہے, کبھی نہیں کہا. سر, آپ کی بات کے برعکس بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سپریم کورٹ اکیلا چیف جسٹس نہیں ہے. کل معزز ججز نے کہہ دیا ہے یہ 4-3 سے فیصلہ ہے, تو آپ معزز ججز کو سپریم کورٹ نہیں مان رہے؟ دیکھیں, سبھی معزز ہیں, لیکن یہ تو ذرا دیکھیے گا کہ 9 کے 9 ججز نے جو لکھا تھا کہ بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے, یہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا. 2 ججز نے ریکیوز کیا جن پر اعتراضات یا الزامات لگائے گئے, اور الزامات بھی ایسے ہیں جو ان کے بچوں تک بھی 27 فروری کی بات نہیں چھوڑا گیا کسی کو. اس لیے جو ہے ان کی بیٹی کو, ان کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا, اور وہ اپنا خود جواب نہیں دے سکتے ہیں. اگر اس طرح سے مسلم لیگ نون کی ایک تاریخ ہے, اس نے ہمیشہ عدالت پر حملے کیے ہیں اور عدالت کو ڈیوائیڈ کیا ہے اس نے. اب بھی وہی بلاول صاحب نے خود کہا, بلاول بھٹو زرداری نے فلور آف دی ہاؤس یہ کہا ہے کہ اکیلا چیف جسٹس یہ کون سی غلط بات ہے؟ اکیلا چیف جسٹس کب کرتا ہے فیصلے؟ یہ تو ٹھیک کہا ہے, او بھائی ٹھیک کہا ہے, لیکن رولز آف بزنس میں جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن ہے وہ چیف جسٹس کا حق ہے. اور اسی طرح پرائم منسٹر کا جو ہے استحقاق اپنی کابینہ لینے کا ہے. آرمی چیف کا اپنے تئیں جو ہے اس کی آرگنائزیشن ہے, تنظیم ہے, اس کی ہائرارکی میں ہوتا ہے. یہ ہمیشہ ہیڈ جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے جس کو یہ اختیار ہوتا ہے, لیکن جب فیصلہ کرتے ہیں سب کا فیصلہ برابر ہوتا ہے. ہر جج کا اور چیف جسٹس کا فیصلہ
ایک ہی جیسا ہوتا ہے, اس میں کسی کو کسی پر سبقت نہیں ہوتی ہے. تو یہ بڑا واضح ہے کہ صاحب پیپلز پارٹی سے چیلنج نہیں کرنے جا رہی 4-3 اور وہ جو تنازع نہیں ہے ہی نہیں. دیکھیں 5 لوگوں نے فیصلہ آ کر سنایا اور ان 3 یہ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس پہ فیصلہ کیا, ان کی موجودگی میں, آپ سب کی موجودگی میں سنایا گیا. جب 5 ججز بیٹھے بینچ کی تشکیل 9 کے بعد, ان 2 جج نے تو فیصلے کی میں نہ بیٹھے تھے نہ انہوں نے بحث سنی. جب بحث و تمیز ہوئی تھی, جب ہوا تھا تو وہ اس میں شامل نہیں تھے. کبھی آپ نے سنا ہے, کبھی سنا ہے کہ جو ججز بحث نہ سننے میں بیٹھے ہوں وہ آگے فیصلے میں بیٹھ جائیں یا فیصلہ ان کا متصور کیا جائے؟ کبھی ہوا ہے ایسا؟ تو یہ تو 2 کو نکال دیا. اٹارنی جنرل صاحب اللہ معافی دے, کوسا صاحب اگر یہ روش برقرار رہتی ہے حکومت کی تو آپ کیا کابینہ یا وزارتیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں یہ تو پارٹی جب فیصلہ, اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس کا میں بھی ممبر ہوں اور آج سے نہیں ہوں, شروع دن سے بے نظیر بھٹو کے وقت سے ہوں, تو پھر ہم اپنی رائے دیں گے. جو آپ کیا رائے دیں گے؟ سر یہ آپ کا اکیلے کا موقف ہے, پارٹی تو کہہ رہی ہے بالکل ہمیں جو ہے آئین کے ساتھ کھڑا. سر یہ آپ کے اکیلے کا موقف ہے, پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ اس حوالے سے چیلنج کیا جائے. بھائی کس پارٹی کی بات کر رہے ہو؟ میں پارٹی ہوں. آج صبح انہوں نے کہا ہے کہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں. کمیٹی کا حصہ ہے جو کہ حکومت میں ہی نہیں ہے. ہاں تو 3 پیس جو ہے, میں سیکرٹری جنرل بھی رہا ہوں, اسی کا شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو چیئرمین تھا, فاؤنڈر فادر, اسی کا جو ہے نصرت بھٹو صاحبہ چیئر پرسن تھی, اسی کی رانی شہید بے نظیر بھٹو تھی اور اسی کا میں سیکرٹری جنرل تھا. پارٹی تو تلوار ہمارا سمبل تھا, ہم تو نہ حکومت کا حصہ ہے نہ پی ڈی ایم. یعنی یوں سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی دونوں طرف سے کھیل رہی ہے, یوں سمجھیں کہ پیپلز پارٹی اگر مطالبہ کیا ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے عدالت کرے گی. تو پھر یوں سمجھ لیں رائے کیا فل کورٹ بننا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں میری اگر ذاتی رائے دیکھیں تو یہ ایشو ایسا ہے جس کو ونس اینڈ فار آل سیٹل ہونا چاہیے, لیکن یہ چیف جسٹس کا ثواب دید ہے, اس میں ان کا استدعا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن فیصلہ کرنا چیف جسٹس کا کام ہے. اگر تو مقصد یہ ہے کہ اس کو مؤخر کر کے اس کو جو ہے التوا میں ڈالا جائے اور کھو کھاتے سٹیا جائے اس معاملے کو تاکہ یہ دفن ہو جائے, تو وہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں آج ہی اس چیز کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے, 1-2 دنوں میں فیصلہ کریں تاکہ 90 دن کی قدغن جو آئین میں ہے, آئین کو جو ہے منہدم نہیں ہونا چاہیے. آئین ہے تو پاکستان کی جو ہے آپس میں الحاق بھی ہے اور پاکستان قائم و دائم ہے, اور پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ تا دوام قائم و دائم رہے گا. اسی میں اس کی ترقی مضمر ہے, اور عوام کو جب تک آپ جو ہے حقوق نہیں دیں گے, اور وہ آئین میں متعین شدہ ہے, آئین میں ریاست کا تعریف عوام ہے, عوام کی بات کرتا کوئی نہیں ہے. یہاں اقتدار کی جنگ کشی میں جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے لتاڑ چڑھاؤ کر رہے ہیں کہ فل بینچ ہو اور فلانی بینچ ہو. بھائی آئین بڑا واضح ہے, فیصلہ سپریم کورٹ کا بڑا واضح ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو تو اسی ہفتے میں فیصلہ ہو جانا چاہیے, اور اس کو سپریم کورٹ اگر اپنے فیصلے کو نافذ نہیں کرتی تو خدا خاکم بدہن. پہلے بھی ہم نے دیکھا ملک کو 2 لخت. ایک صرف بات آپ نے بھی کہا کہ وہ